اچھا صاحب، آج کچھ موضوع اس قسم کا ہے کہ اگر آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین کو ادھر ادھر سوئچ کیا تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت کچھ مس کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ہمارے معاشرے کا نہیں ہے ناظرین، یہ تہذیب یافتہ معاشروں کا بھی مسئلہ ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ظاہر ہے ہم کچھ باتوں میں بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں، تو اس پر میرا خیال ہے بات کرنا بہت ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بدشگونی ہے، بدگمانی ہے، بدفعلی ہے اور توہم پرستی ہے ناظرین، اس کا تصور کیا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جادو ٹونے تک کرانے پہ آ جاتا ہے. یعنی ہمیں یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، ایسا باندھ دیا، ہمیں مکمل طور پہ بندش کر دی ہے. اب کوئی ہمارا کچھ یعنی کوئی کھولنا چاہے ہمیں تو کھول نہیں سکتا، اور ہمارا جو ہے بہت کچھ بگاڑا جا رہا ہے، بگاڑا جا چکا ہے. مسئلہ یہ ناظرین کہ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جسے آپ جوتش کہتے ہیں، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور تمام دوسری وہمی و خیالی باتیں توہم پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں. سرکار علیہ السلام کا بہت واضح، بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ کوئی بدفعلی یا بدشگونی نہیں ہے، اس سے اچھی بات نیک شگون ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیک شگون کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بات، سوال کلمہ، جن کو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہو. ناظرین کرام، اس کے باوجود بھی یہ کیٹیگوریکل فرمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی کثیر تعداد آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مرض کا شکار ہے. مسلمانوں میں توہم پرستی، بدشگونی، بدفعلی، بدگمانی اب عام ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ ناظرین، اگر پرندہ دائیں طرف جائے تو یہ اچھا شگون ہے، پرندہ اگر بائیں طرف جائے تو یہ برا شگون ہے. اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے. اب یہ تصورات میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بہت باریک باریک باتیں کروں گا، ممکن ہے میری باتیں آپ تک پہنچ جائے، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں صاحب، ہماری زندگی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آگے پیچھے یہ کام یا دائیں بائیں کام نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو یہ بھی بدشگونی میں داخل کیا جاتا ہے، اور اگر خرگوش راستے سے گزر جائے تو یہ خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے. نمک بکھر جائے تو اس کو انتہائی خطرناک ترین کام سمجھا جاتا ہے. بلی کا یا کتے کا اگر رونا ہو، اور خاص طور پہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی بلی رو رہی ہو، تو پھر تو ہم عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑی بلا کا نزول ہونے والا ہے. کسی کو پیچھے سے آواز دے دی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بدشگونی ہے، صاحب کسی نے پیچھے سے آواز دے دی، آج سارا دن ہمارا خراب گزرے گا. دو بیٹیوں کی شادی اگر اکٹھے کرنے کا یہ فیصلہ کر لیا جائے اور اکٹھے کر دی جائے تو یہ تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک اس میں سے خوش نہیں رہے گی معاذ اللہ. اسی طرح سے نو مولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان کان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، تصور ہوتا ہے کہ اس کو نظر نہیں لگے گی. شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا، یعنی یہ کہنا کہ صاحب اگر شام کو جھاڑو لگا دی تو پھر دولت کم ہو جائے گی، مغرب کے وقت اگر جھاڑو لگا دی تو ساری برکت، ساری دولت گھر سے جو ہے وہ مکمل طور پہ نکل کے چلی جائے گی. مرد کی دائیں اور عورت کی اگر بائیں آنکھ پھڑکنے لگے، مرد کی اگر دائیں آنکھ اور عورت کی اگر بائیں آنکھ پھڑکنے لگے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اچھی خبر سے مشروط اس کو کیا جاتا ہے کہ مرد کی اگر دائیں آنکھ پھڑکے گی اور عورت کی بائیں تو کوئی اچھی خبر آنے والی ہے. اچھا، اسی طرح سے کوئی ٹانگیں ہلا رہا ہو تو کہا جاتا ہے کہ ٹانگیں نہ ہلاؤ، اس لیے کہ دولت جانے کا خطرہ ہے، دولت تمہارے پاس سے چلی جائے گی. پیاز یا چھری سرانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات مل جاتی ہے. کیسی کمال بات ہے ناظرین. اسی طرح سے دودھ ابل کر برتن سے اگر باہر آ جائے، گر جائے تو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بدشگونی سمجھی جاتی ہے. اسی طرح سے منڈیر پر اگر کوا بیٹھا ہوا ہو اور وہ کائیں کائیں کر رہا ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو مہمان آنے کی نوید دے رہا ہے، اب مہمان آنے والے ہیں گھر میں. چھینک آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی بہت ہی پیارا تم کو یاد کر رہا ہے. ذرا کیمرہ اس طرف تو کرے بھائی. تو چھینک آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی بہت پیارا جو ہے وہ تمہیں یاد کر رہا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین. فلاں پتھر اور ہنسا ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے مبارک ہے، اور فلاں ہنسا اور فلاں پتھر جو ہے تمہارے لیے مبارک نہیں ہے. اسی طرح سے دائیں ہاتھ میں اگر خارش ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ دولت بہت زیادہ آنے والی ہے، اور بائیں ہاتھ میں اگر ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ دولت جانے والی ہے. جھاڑو اگر کھڑی کر کے رکھ دی جائے، اور وہی بات ہے کہ عصر کے بعد اگر جھاڑو دے دی جائے تو اسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. اچھا، ٹوٹے تارے کو دیکھ کر یا پلک کا بال گرنے کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جائے، کہا یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین یہ مروج ہیں اور یہ کہی جاتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو جو معاشرے کا مشاہدہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں جو ہوتا ہے. اچھا جی، کوئی تارا ٹوٹ جائے یا کوئی اگر مثال کے طور پہ پلک کا بال اگر گر جائے تو اس کو دیکھ کے اگر دعا کر لی جائے، اس وقت دعا کر لی جائے تو کہا جاتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر کونی ہماری کہیں لگ جائے تو کہا جاتا ہے انسٹنٹ دعا کر لو، جیسے ہی کونی لگے فوراً دعا کر لو، دعا قبول ہو جائے گی. مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دو ورنہ بدروہیں گھر میں آ جائیں گی.
کیسی بات ہے ناظرین کہ بدروئیں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں ان گھروں کا کہ جہاں پہ لائٹیں اگر بند ہوتی ہیں کیونکہ فوراً جلا دی جائیں ورنہ بدروئیں جو آ کے داخل ہو جائیں گی گھر. اسی طرح سے جانماز کو الٹا کر دو ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگے. بھئی اگر نماز پڑھنا شیطان شروع کر دے تو اب شیطانی کہاں سے رہتا ہے؟ بات تو یہ سوال تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر جانماز کو پلٹ دو یا الٹا کر دو تو شیطان اس پہ پڑھ لے گا, ورنہ تو شیطان نے اگر نماز پڑھ لی ہوتی تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا نا سارا. اچھا جی, خالی قینچی چلانے سے قطع تعلق ہی ہو جائے گی, یعنی خالی قینچی نہ چلاؤ ورنہ تعلق ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے کسی کے پے در پے اگر اس پہ آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں تو اسے منحوس قرار دے دیا جاتا ہے. اسی طرح سے کانچ اگر ٹوٹ جاتا ہے اسے نحوست سمجھا جاتا ہے, بے برکتی سمجھا جاتا ہے. اور تو اور ناظرین, انگلی پر اگر تل ہے تو کام چوری کی علامت ہے, اور ہتھیلی پہ اگر تل ہے تو تونگری سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. گھر میں اگر منی پلانٹ جتنا ہی بڑھے گا اتنی ہی دولت بڑھے گی. اس کے علاوہ طوطے سے فال نکلوانا, کاہن یا نجومی کے پاس جانا, ستاروں کی یعنی زندگی پر اثرات پہ یقین رکھنا, ہاتھوں کی لکیریں دکھا دکھا کے قسمت کا حال معلوم کرنا. توہم پرستی کا عالم یہ ہو گیا ہے ناظرین کہ کوئی کام بگڑ جائے, صاحب میری بندش ہو گئی ہے, میری رکاوٹ ہو گئی ہے, مجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے, مجھ پہ کالا علم کر دیا گیا ہے, مجھ پہ سفلی کر دی گئی ہے, کسی نے ہنڈیا پھینک کے مار دی ہے گھر پہ. اب چکر لگنا شروع ہوتے ہیں مختلف جعلی عاملین کے پاس اور ان کے دروں پر حاضریاں دی جاتی ہیں, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, عزت خراب, ایمان خراب کیا جاتا ہے. یعنی موت و حیات, عزت و ذلت, مجھے کہنے دیجئے نفع و ضرر, ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے صاحب, قبضہ قدرت میں ہے. کوئی وقت یا زمانہ, کوئی درخت, کوئی پرندہ, کوئی جانور, کوئی جگہ, مکان, دکان, ستارے, کوئی منوس نہیں ہوتے. اللہ جس کو چاہے عزت دے, اللہ جس کو چاہے ذلت دے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے طاقت دے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذوف عطا کر دے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے موت دے. کوئی تعویذ گنڈا کچھ نہیں کر سکتا. بس آخر میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہیں, اعمال کی وجہ سے. سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا اس نے شرک کیا. اور آخری قول مبارک بیان کر رہا ہوں کہ بدشگونی, سرکار علیہ السلام نے فرمایا شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. یعنی جس نے یہ سمجھا کہ یہ بلی راستہ کاٹ کر گئی ہے, کام خراب ہو گیا, میرے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ بدشگونی, اور جو بدشگونی ہے وہ شرک ہے.